میں آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا دل کسی اندیکھے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور میں بس اب اپنی زندگی کو ختم کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ جب زندگی میں خوشیاں نہ ہو تو شاید نا امیدی اسی طرح ڈیرے ڈالتی ہے کہ انسان کو خودکشی جیسا عمل بھی آسان نظر آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا بھی ہو چکا تھا۔ مجھے بار بار ایسے خیال آنے لگے تھے کہ میں اپنی جان دے دوں یا پھر سب کچھ چھوڑ کر کسی دور ویرانے میں چلی جاؤں۔ اپنے خیالات سے تنگ آ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور بستر سے ٹیک لگا لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اماں کی کرخت آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ میرے سر پر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تیرے ابا آنے والے ہیں، جلدی سے چائے بنا اور ساتھ رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دے۔ اماں کو نہ ہی میرے آنسوؤں کی پرواہ تھی اور نہ ہی میری ویران زندگی کی۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے وہ میری سگی ماں ہو۔ ان کے لیے میری حیثیت صرف نوکرانی جیسی تھی، کم سے کم مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد مجبوراً میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باورچی خانے میں جا کر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ اماں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے اور اماں کسی نئی نویلی دلہن کی طرح ابا کی ہر بات پر کھل کھلا رہی تھی، اور اسی بات نے ایک دفعہ پھر میرا دل جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اماں خود کو ابھی تک نئی نویلی دلہن سمجھتی تھی۔ ابا کے آنے کے وقت سج سنور کر بیٹھ جاتی، سارا وقت ابا کے آگے پیچھے گھومتی اور اس کی ساری توجہ ابا کی طرف ہی رہتی۔ میری تو اسے ذرا برابر بھی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس بات کا احساس تھا کہ میں 28 سال کی ہو چکی ہوں اور اماں کی یہ سب حرکتیں میری نظروں میں انہیں مزید گرا دیتی تھی۔ جب اماں نے میرے سگے باپ کو چھوڑا تھا اور دوسری شادی کی تھی، اس دن سے ہی میں اپنی اماں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی اور ہر گزرتے سال کے ساتھ مجھے اپنی اماں سے نفرت ہی ہوتی چلی گئی تھی۔ اکثر میں سوچتی تھی کہ میرے سگے باپ میں ایسی کون سی برائی تھی جو میری ماں نے اسے چھوڑ کر دوسری شادی کی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے تھے اور بظاہر کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا۔ ابا تو اماں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال بھی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اماں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ بہت دفعہ میں نے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کبھی جواب نہیں مل سکا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد بھی مجھے یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی کہ میری ماں نے میرے سگے باپ کو کیوں چھوڑا، کیوں میرا ہاتھ پکڑ کر رات کے اندھیرے میں وہ اس گھر سے نکل آئی تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے بہت خوبصورت سال گزارے تھے۔ میرے گھر میں میرے باپ اور دادی رہتے تھے۔ میری ماں نے انہیں بتائے بغیر رات کی ویرانی میں گھر چھوڑ دیا تھا اور ہم یہاں چلے آئے تھے۔ جب میں اس جگہ پہنچی تو صرف 8 سال کی تھی۔ مجھے یہ جگہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میرا گھر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا، جبکہ یہ گھر نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ یہاں کا ماحول بھی کچھ عجیب سا تھا۔ اتنے سالوں میں بھی میں اس محلے کے ماحول کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہر وقت ایک عجیب سا شور برپا رہتا، کہیں سے کہکوں کی آوازیں سنائی دیتی تو کہیں سے گانے بجنے کی۔ رات کے وقت بھی انسان سکون سے نہیں سو سکتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے اگلے دن پتہ چلا کہ میری ماں دوسری شادی کر چکی ہے اور یہی میرا باپ ہے۔ وہ دن مجھے آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اپنے دوسرے ابا کو باپ کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ سانولی رنگت کا درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اسے بہت زیادہ خطرناک بنا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میری اماں اس کے ساتھ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ جب اس آدمی نے محبت سے پہلی دفعہ میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری اس حرکت پر اماں نے مجھے بہت باتیں سنائی تھی اور پھر مجھے ڈرا کر یہ بات کہی تھی کہ اب میں کبھی اپنے پہلے باپ کا نام نہ لوں اور نہ ہی اس گھر کا ذکر کروں۔ اب یہی میری دنیا ہے اور یہی میرا گھر ہے۔ آہستہ آہستہ میری ماں نے مجھے اس بات کے لیے بھی مجبور کیا کہ میں اپنے سوتیلے باپ کو سگے باپ کا درجہ دوں۔ میرا سوتیلا باپ میرے ساتھ اچھا ہی تھا، اس نے کبھی کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا بلکہ میرا خیال ہی رکھتا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے اپنے سگے باپ کی جگہ نہیں دے پائی تھی کیونکہ مجھے اپنے سگے باپ سے بے انتہا محبت تھی۔ میرے سگے باپ نے مجھے کسی رانی کی طرح بڑا کیا تھا۔ جو 8 سال میں نے اپنے باپ کے ساتھ گزارے تھے وہ اب تک میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ ہر وہ لمحہ جو میرا اس گھر میں گزرا تھا وہ بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ اس گھر کا ماحول، وہاں کی بات ہی الگ تھی۔ یہ جگہ تو مجھے کچرے کا ڈھیر معلوم ہوتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اماں نے میرے گھر سے باہر نکلنے اور دروازے پر کھڑے ہونے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ میں ہر وقت گھر کی 4 دیواری میں قید رہتی۔ اماں مجھے تیز آواز میں بات کرنے بھی نہ دیتی، جیسے میں کسی قید خانے میں ہوں۔ یہاں تک کہ میری پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی اور اس بات کا مجھے بہت افسوس تھا۔ کبھی کبھار ہمارے گھر میں کچھ الگ الگ قسم کے آدمی آتے اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گھنٹوں اماں سے باتیں کرتے۔ ان کے آتے ہی اماں مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دیا کرتی تھی۔ بہت دفعہ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اماں ہر بار یہی کہتی کہ یہ تیرے ابا کے دوست ہیں۔
لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ لوگ اس وقت آتے تھے جب میرا سوتیلا باپ گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے اماں کی حرکتیں مجھے بہت ہی مشکوک لگنے لگی تھی۔ پھر جب میری ماں مجھ سے لاپرواہ ہوئی تو مجھے اپنا سوتیلا باپ خود بخود برا لگنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری اماں نے اس شخص کی خاطر میرے سگے باپ کا گھر چھوڑا تھا۔ اگر میری ماں کو اس شخص کا آسرا نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کی دہلیز نہ پھلانگتی، اور ہم آج بھی میرے سگے باپ کے ساتھ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے۔ اور اس آگ میں مزید تیل اس وقت پڑا جب میری ماں نے 17 سال کی عمر میں میرے پہلے رشتے کو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ بہت کم لوگ میرے وجود سے واقف تھے۔ وہ عورت جو اماں کے سامنے بیٹھی تھی وہ اسی محلے کی رہائشی تھی جس نے ایک دو دفعہ مجھے گھر کے کام کاج کرتے دیکھ لیا تھا، اور وہی میرے لیے رشتہ لے کر گئی تھی۔ وہ رشتہ بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے خود لڑکے کی تصویر دیکھی تھی، وہ کسی ہیرو جیسا لڑکا تھا، مگر نہ جانے کیوں اماں نے انکار کیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اماں نے مجھ پر بہت غصہ بھی کیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ میں نے تجھے 1000 بار کہا تھا کہ کسی کی نظروں میں مت آنا، دیکھ لے زمانے کی بری نظر تجھ پر پڑ ہی گئی ہے اور تیرے رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اماں کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ کیا رشتہ آنا کوئی بری بات تھی؟ لڑکیوں کے رشتے تو آتے ہی ہیں، مگر اماں ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ اور پھر ہر گزرتے سال میں نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کیا تھا کہ میرے لیے آنے والا ہر رشتہ اماں کے انکار پر لوٹ جاتا تھا، اور ساتھ ہی میری شامت بھی آ جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو میرے موجودگی کا پتہ چلنے لگا، اور اس بات پر اماں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ پتہ نہیں اماں کیوں دنیا کی نظروں سے میرے وجود کو چھپانا چاہتی ہے۔ کیا مجھ میں کوئی برائی ہے یا پھر کوئی ایسا عیب جو اماں میری ذات پر شرمندہ ہے؟ آخر اماں کو میری شادی میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میری کم عمری کی وجہ سے اماں میری شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب میں 20 سال کی ہوئی اور میرے ساتھ کی کافی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہونا شروع ہوئیں تو مجھے احساس ہوا کہ اماں کے انکار کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے، کیونکہ اماں اس طرح سے انکار کرتی کہ کوئی دوبارہ پلٹ کر ہماری دہلیز پر آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں رشتہ لانے والوں کو خوب بے عزت کر کے گھر سے نکالتی، اور مجھے بھی سختی سے کہتی کہ ایسے لوگوں کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دن اماں کی زبانی ہی مجھے پتا چلا تھا کہ گلی میں کسی کی شادی ہے۔ میں نے بے ساختہ ہی اماں سے لڑکی کی عمر پوچھی تو اماں نے بتایا کہ دلہن 18 سال کی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل میں چنگاری جلی، اور میں نے اماں سے کہا کہ پھر تم میری شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ اماں نے جوتی اتاری اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ گھر میں ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ میری جان نکل گئی۔ میں 22 سال کی ہوئی تو مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا، اور ایک روز میں نے اماں سے سخت لہجے میں پوچھ لیا کہ آخر وہ میری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی، انہیں میرے رشتے سے کیا مسئلہ ہے؟ میں اب اس گھٹن زدہ 4 دیواری میں نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات پر اماں نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی، شرم نہیں آتی؟ جوان ہو رہی ہے اور اپنی ماں کے سامنے اس طرح سے زبان چلاتی ہے۔ تو ابھی شادی کا لائق نہیں ہے۔ جب تو شادی کے لائق ہو جائے گی تو میں خود تیرے لیے کوئی رشتہ دیکھ لوں گی، فی الحال اس گھر میں خاموشی سے اپنی زندگی گزار۔ یہ کہہ کر اماں تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میرا سوتیلا باپ گھر میں داخل ہوا تو مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس چلا آیا اور پوچھنے لگا، سویرا کیا بات ہے؟ کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ ہمیشہ کی طرح اس کا لہجہ اب بھی میرے ساتھ بہت ہی نرم اور محبت والا تھا، مگر مجھے اپنے سوتیلے باپ سے اور بھی نفرت کا احساس ہوا، اور میں نے غصے میں کہا کہ آپ کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ آپ تو میری ماں کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ تو اس عمر میں بھی آپ کے لیے دلہن بنی رہتی ہے۔ ابھی تو آپ لوگوں کی شادی ہی پرانی نہیں ہوئی، آپ لوگوں کو میرا خیال کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ میری ماں کی زندگی میں نہ آتے تو آج میں اپنے سگے باپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا قصوروار آپ ہے، یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہوا ہے۔ میری ماں نے رات کے اندھیرے میں آپ کی وجہ سے گھر چھوڑا تھا، یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ یہ محلہ کس قسم کے لوگوں کا ہے اور آپ کا تعلق کیسے خاندان سے ہے۔ میری اس بات پر میرے سوتیلے باپ کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت کچھ ضبط کر گئے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں نمی گھل گئی اور پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے اور مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ مجھے نہ ہی اپنے لفظوں پر کوئی پچھتاوا تھا اور نہ ہی اپنے رویے پر افسوس، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ محلہ اچھے اور شریف لوگوں کا نہیں ہے۔ اتنے عرصے میں اتنا اندازہ تو مجھے ہو ہی چکا تھا۔ اس دن سے میرے دل میں ایک آگ جل اٹھی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی ارمان تھے کہ میری شادی ہو،
میری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہو جو مجھ سے محبت کرے، میرا خیال رکھے، جس کے لیے میں خاص ہوں۔ اس گھر میں تو میری حیثیت سوائے نوکرانی کے اور کچھ بھی نہیں تھی، اور مجھے یہ مقام دینے والی میری سگی ماں تھی۔ میں بہت روئی دھوئی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ اس کے بعد بھی میرے 2 اور رشتے آئے، لیکن میری ماں نے انہیں بھی اسی طرح بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ مجھ پر پہلے سے زیادہ سختی ہونے لگی تھی۔ مجھے زیادہ تر اماں کمرے میں بند رکھتی یا پھر گھر کے کاموں میں لگائے رکھتی، اور ہر وقت مجھ پر نظر بھی رکھتی۔ میری زندگی کسی قیدی جیسی تھی۔ اس بات پر میں نے اپنی ماں سے بھی بہت جھگڑا کیا، مگر میری ماں کی ایک ہی بات تھی کہ مجھے دنیا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اسی لیے وہ مجھ پر سختی کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی میں شادی کے قابل نہیں ہوئی ہوں، اور جس دن میں اس قابل ہو جاؤں گی وہ خود مجھے رخصت کر دے گی۔ اسی طرح سال پر سال گزرتے چلے گئے اور میں 28 سال کی ہو گئی۔ اب تو کہیں کہیں میرے بالوں میں سفیدی، چاندی کے تار بھی نظر آنے لگے تھے۔ میں ہر وقت ڈپریشن میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دوں، مگر یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ میں صرف آنسو ہی بہا سکتی تھی، جو میں اتنے سالوں سے کر رہی تھی۔ میرے اندر جینے کی امید آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی تھی۔ اکثر تو میں بے مقصد ہی بستر پر پڑی رہتی اور بس میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ میں اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑی نظر آنے لگی تھی۔ شاید یہ سب کچھ ٹینشن کی وجہ سے تھا۔ ٹینشن انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، اور پھر میرے جیسی لڑکی جس نے 4 دیواری کے اندر گھٹ گھٹ کر ساری زندگی گزاری ہو، اس کے لیے تو زندگی سوائے عذاب کی اور کچھ نہیں ہوتی۔ میں بھی اٹھتے بیٹھتے اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے خواب میں بھی اپنے سگے باپ کا چہرہ دکھائی دیتا، ان کی مسکراہٹ، ان کی شفقت، اور پھر میں اور بھی زیادہ اداس ہو جاتی۔ ایسی ہی ایک رات میں اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر اٹھی تو مجھے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو میری ماں کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اتنی رات گئے میری ماں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یقیناً میرا سوتیلا باپ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر میں ان آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ آواز میرے سوتیلے باپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، اور اسی بات نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور پھر میرے کانوں میں کچھ ایسے جملے پڑے جنہیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اماں میری شادی کی بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہی لڑکا میری بیٹی کے لیے ٹھیک ہے، ویسے بھی اب سویرا کی صحیح عمر ہو گئی ہے۔ میں نے اتنے سال اسی انتظار میں گزار دی کہ کب سویرا کی صحیح عمر ہوگی اور میں اس کی شادی کروں گی، اور یہ وہ بات تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اماں کو اچانک میری شادی کا خیال کیسے آ گیا تھا؟ ایسا بھی مجھ میں کیا بدلا تھا جو اماں کو لگ رہا تھا کہ میری شادی کی صحیح عمر ہو گئی ہے؟ اور رات کے اس پہر اماں کے ساتھ کمرے میں کون موجود تھا جس سے اماں میری شادی کی بات کر رہی تھی؟ لیکن اب آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، اور اس کے بعد مجھے کوئی خاص بات سنائی نہیں دی تھی۔ میں پانی پی کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اماں کے ساتھ کمرے میں کون تھا، کیونکہ اس گھر میں تو میں، میری ماں اور میرا سوتیلا باپ ہی رہتے تھے۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی، ہم تینوں کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ البتہ اس سوچ نے مجھے خوش کر دیا تھا کہ کم سے کم میری ماں کو میرا خیال تو آیا۔ اور پھر اگلی صبح میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ جب اماں کچن میں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سویرا سارے کام چھوڑ کر تیار ہو جا، تجھے بہت شوق ہے نا شادی کرنے کا، یوں سمجھ لے کہ آج تیری شادی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر رات والی بات مجھے یاد آئی۔ میں نے اماں سے پوچھا، اتنی اچانک میری شادی کیسے ہو رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے؟ اماں کہنے لگی، اب اتنے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے میں تیرا چیک اپ کرواؤں گی، تجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد تیری شادی ہو جائے گی۔ میں نے تیرے لیے تیرے مطابق لڑکا ڈھونڈا ہے، اسی لیے تو اتنے سال انتظار کیا تھا، تاکہ تجھے خوب دھوم دھام سے تیرے شایان نشان رخصت کروں۔ پہلے تو مجھے اماں کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن جب اماں نے مجھے خوبصورت جوڑا دیا اور اسے پہن کر ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تو میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا، کیا چیک اپ کروانا ضروری ہے؟ تو اماں کہنے لگی، شادی کے بعد بہت سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ شادی سے پہلے ہی سارے ٹیسٹ کروا لیے جائیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میں نے خوشی خوشی اماں کا دیا جوڑا پہن لیا اور ان کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ میری زندگی بدلنے والی ہے، میں یہ سوچ کر اتنا خوش تھی کہ ماضی کی ساری باتوں کو بھول گئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میری ماں اتنے سال مجھ سے کتنی لاپرواہی کر رہی ہے۔ اسے کب میرے وجود کی فکر تھی؟ اگر اس وقت مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا تو وہ یہی تھا کہ اب میں شادی کر کے اس جگہ سے دور چلی جاؤں گی، میرا اپنا گھر ہوگا، اپنی زندگی ہوگی، مجھ پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، میں اپنے شوہر کو محبت سے اپنا بنا لوں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر سے نکل پڑے۔ میرے سوتیلے باپ کو میں نے صبح سے نہیں دیکھا تھا۔
और जब हम घर से निकले तब بھی وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اسی لیے اماں نے ابا کو ساتھ نہیں لیا ہے۔ اماں نے گلی کے کونے سے رکشہ لیا اور ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ بہت دور کا سفر طے کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے کلینک کے آگے رکشہ رک گیا۔ اماں نے اسے پیسے دیے اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کلینک میں داخل ہو گئی۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی اور حیرت کی بات تھی کہ پورے کلینک میں اور کوئی بھی مریض نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ جگہ اتنی ویران کیوں ہے، تو اماں کہنے لگی کہ کلینک ابھی کھلا ہے، مریض ذرا دیر سے آتے ہیں، میں تجھے جلدی لے آئی تاکہ شام سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک طرف بٹھا دیا اور خود اماں سے نہ جانے کیا بات کی کہ اماں نے مجھے ایک اسٹریچر پر لیٹنے کے لیے کہا اور پھر سختی سے کہنے لگی کہ اب 5 گھنٹے سے پہلے اپنی آنکھیں نہ کھولنا۔ ڈاکٹر صاحبہ تمہارا نہ صرف چیک اپ کر رہی ہیں بلکہ گورا ہونے کی دوا بھی لگا رہی ہیں۔ اگر تم نے آنکھیں کھولی تو تم ہمیشہ کے لیے اندھی ہو جاؤ گی۔ تمہارے منہ پر کوئی لیپ لگایا جائے گا جس سے آنکھیں خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور اماں سے کہا کہ میرا رنگ تو کافی بہتر ہے، پھر اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ اماں کہنے لگی کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو بہت کچھ کروانا پڑتا ہے، میں تجھے معمولی پارلر میں نہیں لے کر گئی بلکہ سیدھے ایک اچھی ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی ہوں تاکہ ایک ہی دفعہ میں تیری رنگت نکھر جائے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں دن میں 4 دفعہ آئینہ دیکھتی تھی اور مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ حالات نے مجھے کس طرح کملا کر رکھ دیا تھا۔ میری اسکن بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، اس لیے شاید میرا ٹریٹمنٹ کروانا اماں نے ضروری سمجھا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ڈاکٹر نے ایک پٹی میری آنکھوں پر باندھ دی اور پھر میرے ہونٹوں پر بھی ایک ٹیپ لگا دیا اور پھر ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ میں اسٹریچر پر لیٹی تھی اور مجھے اسٹریچر پر باندھا بھی گیا تھا۔ میں ہل جل بھی نہیں سکتی تھی، کافی دیر ایسے ہی گزر گئی تھی۔ میں اماں کو آواز دینا چاہتی تھی کیونکہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرا منہ تو بندھا تھا، اس لیے میں اماں کو بھی آواز نہیں دے سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ میں 5 گھنٹے اسی طرح گزار سکتی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ نہ ہی میں کسی کو آواز دے سکتی تھی اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا اور تقریباً پورے 5 گھنٹے بعد مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور پھر میری آنکھیں اور منہ کھول دیا گیا تھا۔ وہی ڈاکٹر میرے سامنے کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی، کہنے لگی میں نے آپ کو پوری طرح بدل دیا ہے، اب خود بھی آئینہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ میں نے آئینہ دیکھا تو واقعی میں خوبصورت لگ رہی تھی اور پھر اماں مجھے گھر واپس لے آئی اور میرا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ میری شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی میں نہیں جانتی تھی، بس میں نے خوشی خوشی نکاح پڑھ لیا تھا کہ کم سے کم اس جگہ سے تو میری جان چھوٹے گی۔ اور پھر 2 عورتیں مجھے اپنے ساتھ رخصت کروا کے لے گئیں۔ وہ ایک بڑا سا گھر تھا جہاں مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور کچھ ہی دیر بعد جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت سا لڑکا تھا، لیکن اس کی اگلی ہی حرکت نے مجھے ششدر کر دیا تھا کیونکہ اس نے گلدان اٹھا کر زور سے میرے سر پر مارا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک نفسیاتی شخص ہے، کیونکہ کبھی وہ میرے زیورات کھینچتا تو کبھی کمرے کا سامان توڑنے لگتا۔ میں ہکا بکا سی ایک کونے میں کھڑی تھی کہ جب ہی اس شور شرابے پر ایک عورت اندر آئی اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری ساس ہے اور اس کا بیٹا نفسیاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروائی ہے۔ اور حیرت کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں اس بات سے واقف تھی اور اس نے پیسوں کے بدلے میں میری شادی کروائی ہے۔ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری سگی ماں میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گی۔ کچھ بے وقوفی میری بھی تھی کہ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی اس ماں پر بھروسہ کیا تھا جس نے ساری زندگی کبھی میری فکر نہیں کی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میری ساس کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہمیشہ سے نفسیاتی مریض نہیں تھا، بلکہ اپنے باپ کی موت پر اس کی ایسی حالت ہوئی ہے، اگر تم اسے تھوڑی سی محبت ہوگی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کے نفسیاتی بیٹے کو سنبھالنا شروع کر دیا، مگر میں یہ بات اب بھی سمجھ نہیں سکی تھی کہ میری سگی ماں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مجھے اس سوال کا جواب ہر صورت جاننا تھا اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ ایک دن میں ضرور اپنی ماں سے پوچھوں گی کہ انہوں نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ اور پھر دن مہینوں میں بدلتے گئے اور مہینے سال میں، اور 1 سال کی محنت رنگ لائی اور میرا شوہر کافی حد تک ٹھیک ہو گیا۔ اپنے باپ کی اچانک موت پر اس کا ذہنی توازن خراب ہوا تھا، جو میری محبت اور توجہ سے بہت حد تک ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر سے علاج بھی جاری تھا اور ڈاکٹر نے یقین دلایا تھا کہ جلد ہی وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ میری ساس بہت اچھی عورت تھی، انہوں نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا،
اور پھر ایک دن میں نے اپنی ساس سے اجازت دی اور اپنی ماں کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ مجھے اب اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ اب میں کمزور نہیں تھی، میرے ساتھ میرا شوہر تھا، لیکن اپنی ماں کے پاس جا کر تو میں بالکل ہی ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ وہ عورت نہیں تھی جس نے مجھے رخصت کیا تھا۔ یہ تو بستر پر پڑی کوئی 60-70 سال کی بوڑھی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ پلٹ کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے کئی سال تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، کیونکہ میرے نزدیک تم صرف ایک پرائز بانڈ تھی جسے صحیح وقت پر کھلنا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ جب یہ پرائز بانڈ کھلے گا اس وقت میں کینسر جیسی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گی اور اپنی زندگی کا آخری وقت گزار رہی ہوں گی۔ میں نے تمہارے باپ سے صرف اور صرف پیسے کی خاطر شادی کی تھی۔ میں اسی محلے میں پڑھی بڑی تھی اور ہمیشہ سے تمہارے سوتیلے باپ سے محبت کرتی تھی، لیکن دولت کی خاطر میں تمہارے سگے باپ سے شادی کر کے چلی گئی، اور پھر کئی سال میں نے تمہارے باپ سے بہت پیسہ بنایا، اور پھر ایک رات مجھے پتہ چلا کہ تمہارے باپ نے اپنی ساری جائیداد ایک خاص انداز میں تمہارے نام کی ہے کہ جب تم 25 سال سے زیادہ کی ہو جاؤ گی اور تمہاری شادی ہو جائے گی تو وہ جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی، کیونکہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور تمہارے باپ نے مجھ سے ایسی محبت کی تھی کہ میرے بعد اس نے کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہیں ساتھ لیا اور وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ میں بہت سارا پیسہ حاصل کر چکی تھی۔ اب میں اپنی محبت کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور پھر میں نے تمہارے سوتیلے باپ سے شادی کر لی۔ مجھے پہلے بھی تم سے کوئی محبت نہیں تھی، میں نے تمہیں صرف پیسے کے لیے ہی پیدا کیا تھا، اور تمہیں یہاں لانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اسی لیے میں نے تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر بڑا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے ہر وقت یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ میری ہر کوشش کامیاب ہوتی چلی گئی اور میں خوشیاں مناتی رہی۔ مجھے یہی لگتا رہا کہ کوئی مجھ سے جیت نہیں سکتا۔ میں نے 28 سال تک تمہیں اس گھر میں چھپا کر رکھا، اور پھر علاج کے نام پر جب تمہیں ہسپتال لے کے گئی تو وہی ڈاکٹر کے ذریعے اس بات کے کاغذات بنوائے کہ تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کوئی بڑی بیماری ہے اور علاج کے لیے پیسہ چاہیے۔ تمہاری بندھی ہوئی حالت کی تصویر بھی کھنچوا کر تمہارے باپ کو بھیجی، اور سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی تمہارے باپ کو بھیج دیے جو میں نے جعلی طور پر بنوائے تھے۔ مجھے بس تمہارے حصے کی جائیداد حاصل کرنی تھی، اور مجھے وہ جائیداد مل گئی تھی جس کے لیے میں نے اتنے سال انتظار کیا تھا۔ اسی لیے ایک پاگل انسان کو دیکھ کر تمہاری شادی کر دی تاکہ تم سے ہمیشہ کے لیے میری جان چھوٹ جائے۔ مگر قسمت دیکھو، اتنی جائیداد حاصل کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ مجھے کینسر ہے۔ اب یہ جائیداد میرے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ میرا علاج نہیں ہو سکتا۔ میرا دوسرا شوہر نیک انسان ہے، وہ ہمیشہ مجھے برائی کے راستے سے روکتا رہا۔ اسے تو تم سے بھی سچی محبت ہے، لیکن میں نے اسے کبھی تمہارے حق میں بولنے نہیں دیا، اور نہ ہی کبھی اس کی کوئی بات مانی۔ اسے بھی اپنا غلام سمجھا، اور اسی کا نتیجہ آج میں بھگت رہی ہوں۔ تم اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہو، لیکن میں سب کچھ حاصل کر کے بھی ناکام ہوں۔ میری سوتیلی ماں نے کچھ کاغذات میری طرف بڑھائے اور کہنے لگی کہ یہ وہ ساری جائیداد ہے جو تمہاری ہے۔ اب میں اس سب کو رکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے پاس صرف اور صرف زندگی کے چند دن باقی ہیں۔ یہ کہہ کر میری ماں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، اور میں سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی تھی۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا۔ میرا شوہر میرے ساتھ تھا اور وہ بہت اچھا تھا، میرے لیے یہی بہت تھا۔ البتہ میں نے اپنے باپ کا پتہ معلوم کیا اور اپنے سگے باپ سے ملنے کے لیے گئی۔ مجھے دیکھ کر میرا باپ اب بہت خوش ہوا تھا۔ ساری حقیقت جان کر میرے سگے باپ کو بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ اسے سچ میں میری ماں سے بہت محبت تھی، لیکن میری ماں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری تھی اور میری زندگی کے کئی سال برباد کیے تھے۔ ان کی لالچ نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے سسرال میں خوش ہوں، اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا کوئی سگی ماں دولت کے لالچ میں اتنا گر سکتی ہے؟ کیا کوئی ماں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے ایسی ماں دیکھی ہے جو اپنی پہلی محبت اور دولت کی خاطر اپنی سگی اولاد کو نظر انداز کر دے اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دے؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔